کرتا ہے اللہ معاف کرے گا؟ نہیں. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھول کے بیان کر. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ ان یوصل بہ ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. عورتوں پہ لڑائی رسوائی کا سامان، پراپرٹی پہ لڑائی رسوائی کا سامان، دماغ ادھر کا ادھر گھمانا، چال بازی سے پیسہ جمع کرنا، دولت جمع کرنی، پراپرٹی کا مالک بننا. اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندے تو اس چیز کو بھول گیا جس پہ میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے دنیا سے چل بسا. اے میرے بندے میں نے تیری مرد کی شکل بنائی اور تو عورتوں کی شکل بنا کر چلتا ہے. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کے ان پروں پہ نبوت کے پاک ہاتھوں پہ گن گن کے دکھایا کس پہ لعنت ہے. اس عورت پر لعنت جو مردوں کا بیز بنائے، مردوں کا طریقہ اختیار کرے. اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی، جبریل امین نے آمین کہا. اور اس مرد پر لعنت فرمائی جو مرد عورتوں کا طریقہ اختیار کرے. کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا خدا کی قسم جہنم میں جلے گا، خدا کی قسم جہنم میں جلے گا، خدا کی قسم جہنم میں جلے گا. 3 مرتبہ فرمایا. تو عرض کی گئی اے رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال عرض کر رہے ہیں کون جلے گا؟ فرمایا جس نے اپنا ٹخنوں بند کیا پاجامہ میں. فرمایا جل کر رہے گا، جل کر رہے گا. اللہ کے نبی نے قسم فرماتے فرماتے شہادت کی انگلی سے دکھایا یہ جس نے اپنا پاجامہ کے اندر اپنی ایڑی بند کی. فرمایا تانا تشی میری امت میں زیادہ ہو جائے گی. فرمایا جو میری سنتوں پہ کام کریں گے ان کو ایک ایسا موقع آئے گا یہاں آگ جلے گی اور یہاں سے آگ کا انگار نکل جائے گا جلا کر. تو یا جان پیاری ہوئی تو ہاتھ بچائے گا، میری سنت کو تارک کرے گا. اگر جان پیاری نہ ہوئی، ایمان پیارا ہوا تو ہاتھ بالکل جل کے ختم ہو جائے گا، ہاتھ پھیلتا ہی رہے گا. جبکہ حضرت بلال کے سینے پہ چٹان چڑھائی اور تبا تبا کی لوہے کی سیخوں سے اس کے چہرے اطہر کو داغ دیا جاتا تھا، وہ داڑھی مقدس جلتی تھی. فرمایا اے بلال تجھے یہ عزت کیسے ملی کہ تیرا خون بھی جلا، ہڈیاں بھی جلی، گوشت بھی جلا؟ کہا عشق، کہا عشق. عین اور شین اور قاف. عین میں نے اطاعت، شین میں نے شوق، قاف میں نے جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرت. مختلف ان الفاظوں کا بیان کرتے ہیں عاشق رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے پہلے جمعہ پہ بھی کہا کہ آذان کے بعد لا الہ الا اللہ کے بعد کوئی بات نہیں کہنی. بدعتی قلب فی النار. ہم سمجھتے ہیں یہی سب چیزیں ہیں. خود بخود اپنے کوئی ایسا الفاظ نکالنا جس کے برکت پوری کشمیر میں تراویح کے بعد اللہم انی سلک الجنت. سلک الجنت کا مطلب ہی نہیں نکلتا اسلک الجنت، سوال کرتا ہوں جنت. لیکن جب آدمی نے سنا بس یہی رٹ لگائی سلک الجنت، سلک الجنت. سمجھنے کی بات کیا ہے؟ ایک امام صاحب نے قرات شروع کی. قرات کے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام قرآن حکیم کے اندر آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام آیا. ایک آدمی حلیم تھا اور جب نماز سے نکلے امام صاحب کی پٹائی شروع ہوئی. اسحاق کا نام بھی آپ نے لیا، اسماعیل کا بھی لیا، ابراہیم کا بھی لیا، لیکن میرا نام حلیم تھا، آپ نے میرا نام کیوں لیا؟ اس نے کہا میری پٹائی مت کرو، کل تیرا نام بھی لوں گا. اس نے قرآن کی آیات پڑھتے پڑھتے کہا اے میرے مالک حلیم کو جہنم کا کے نیچے طبقہ میں والمنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نیچے طبقہ میں اس کو ڈال. قرآن حکیم کی آیات پڑھتے پڑھتے نماز میں مانگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیں. باہر نکلے تو اس کو انعام دیا، آج میرا نام بھی تو نے لیا. وہی ہم نمازی بن گئے. قرآن حکیم کے اندر ہمیں کس چیز کا منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن قرآن کو ہم نے کیوں چھوڑ دیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم سب مسلمان ہیں، لیکن مسلمان جو ہوتے ہیں نام رکھنے والے نہیں ہیں، کام کرنے والے ہیں. کیا تمہیں یہ پتہ نہیں کہ مجھے سر میں درد ہوا؟ یہ درد مجھے کیوں ہوا؟ تجھے یہ پتہ نہیں میری ٹانگ میں تکلیف ہے تو ہے کیوں؟ میری آنکھ میں تکلیف ہے تو ہے کیوں؟ اللہم ناجل آئینائن. جب تیری آنکھیں مکمل ہیں، آنکھوں سے کیا دیکھا؟ بدکاری نظر سے دیکھا. جب آنکھوں سے دیکھ کر ایک پہاڑی پہ جا کر چٹان سے گرا تو
تو اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے گا دیکھ نہیں رہا تھا تو، میں نے نور عطا کیا تھا تیری آنکھوں میں، میں نے آنکھیں دیکھنے کے لیے دی تو دیکھ۔ ان آنکھوں کا فائدہ کیا اٹھانا ہے؟ آنکھوں سے دیکھ کر عمل کرنا ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی چلائے تو چلانے کے باوجود واہ خدایو واہ خدایو واہ خدایو مگر تم سند یس دود تم سند شکمس اندر چھو تم سند کس اخ چھو یہ زانن تو مانن کیا دود پات چھو کھولن یڑ چیرن چھو واٹ کرن بیون کریو سا اکزرے وہیں کرو خونش ٹیسٹ وہیں کرو اس پر ٹیسٹ، اس ٹیسٹ کے باوجود بھی اللہ رب العزت اس کے تکلیف کا کوئی پتہ نہیں دیتا۔ جب اپنی رحمت کی نظر کرتا ہے تو دوائی کے بغیر بھی اللہ اپنے فضل سے بخش دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کیا تیرے لیے میں نے بیماری سلیکٹ کی، جوانی بھی دی، صحت بھی دی، صحت میں تو میرا نہ بنا بیماری میں میں تیرا نہ بنا۔ جب حضرت بلال کے سینے پہ پہاڑ کی چٹان رکھی اور چہرہ اطہر کو لوہے کی سریوں سے داغ دیا جاتا تھا تو حضرت بلال فرماتے تھے اللہ یہ سزا تو نے مجھے دلوائی تو مجھے یہ سزا پسند ہے، اب عمل کرتا لیکن سزا میں نہ، تو اب تیری مرضی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنی تجھے سزا دیں گے میرے بندے میں تیرا امتحان لوں گا اس سزا میں، اور درجہ یہ دوں گا تیرے لیے ممبر روئے گا، تیرے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلح روئے گا اور تیرے لیے مسجد روئے گی، لیکن بنایا کیا؟ آگ کی سیخوں سے چہرے کو داغ دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نوجوان جب تو نماز میں آیا کیا تجھے یہ پتہ نہیں تیری آخری نماز ہے؟ جب تو نے یہ نماز پہچانی اگر تیری جان یہاں نکلی تو سیدھا میرے ساتھ تو ملاقات ہوتے ہوئے چلا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ تو کھانا کھائے گا۔ کہاں؟ وہ ایک ہی چیز ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ کھانا ملے گا، وجود سجدے میں گر جا، تیری سجدے میں موت ہوگی، شہادت گواہی دی سجدے تیرے نے تو شہید ہے۔ ہم شہادت کہاں تلاش کرتے ہیں؟ لڑائی جھگڑا میں۔ ہم شہادت کہاں تلاش کرتے ہیں؟ فتنہ بازی میں۔ ہم شہادت کہاں تلاش کرتے ہیں؟ گندی زبان میں۔ جب زبان سے بات نکالی تو بات ایسی نکالو جو دنیا میں اور آخرت میں تجھے کام آئے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی باتیں کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا، دماغ میں فکر کرنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ بات زبان سے نکالی تو اس میں مکمل اور مدلل ایمان رکھنا کہ میری نجات کا سامان یہی کلمہ ہے، اس سے جڑ کر رہنا، تو آخری وقت جب دنیا سے نکلو گے یہی کلمہ تجھے بکار آئے گا۔ نہ تیرا مال، نہ تیری اولاد، نہ تیرا کاروبار، نہ تیری پراپرٹی، اور تیرا وجود تجھے کام اس وقت آئے گا جب تو سجدے میں گرا، ورنہ تیرا وجود ایسا تیار کروں گا نعوذ باللہ من ذالک 500 سال کی مسافت تیرے بدن سے بدبو آئے گی، جبکہ تو بدبو سے 24 گھنٹہ، کشمیری شاعر کہتا ہے ناپاکی ہون کیوں چھو ناپاکی کن لمن، ہم ناپاک قطرے سے حل عطا علی الانسان ہین من الدہر، ناپاک قطرے سے اللہ نے یہ شکل بنائی، مگر اشرف المخلوقات حکم کیوں فرمایا الا الذین آمنوا، یہ ایمان وعملوا الصالحات، نماز پڑھی۔ وہ نماز کیا پڑھنی ہے؟ نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ میری آخری نماز ہے، آنکھیں کھولنی ہے کہ آج میری آنکھیں کھلتی ہیں، کل کھلنے دی مالک نہیں تو کھلیں گی ورنہ نہیں۔ جان صرف کرنی ہے، میں اس جان کو صرف کروں، کیا اللہ رب العزت ساز سنتور میں ملیں گے، گانا گانے میں ملیں گے؟ مائک چھوڑ کر ہم دنیا کو سنائیں گے میں مسلمان؟ خنافہ الگ ہو جا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کس طرح کر؟ جب میں تیرا ہوں تو میرے ساتھ جڑ کے کام کر، نعت خوانی کرنی، درود پڑھنا، مائک پہ کوئی بات کرنی، کیا یہ ہمارے لیے عزت ہے؟ ہمارے لیے عزت یہ ہے ہم پہلے دیکھیں مجھے کس کام پہ اللہ راضی اور اللہ کا نبی راضی ہے۔ دنیا کو سناؤ میں مولوی ہوں، کیا پتا علماء کرام روتے روتے دنیا سے چل بسے۔ 80 سال کی عبادت بنی اسرائیل کے 80 سال کی عبادت غیب سے روزی ملنے کے باوجود جہنم کے اندر اونتے منہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا۔ اس نے ایک بات دل میں سوچی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ مرد اور عورت کا غسل اگر نہ ہوتا،
کیمیاء سعادت امام غزالی کی کتاب ہے، بلوغ المحرام کتاب ہے، اس کا مطالعہ کرنے کے باوجود دیکھو کہ علماء کرام کی ہڈیاں جل گئی عشق کے اندر، خون گر گیا، کھانے کو نہ ملا، پینے کو نہ ملا۔ اکثر علماء کرام روتے روتے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ختم نبوت مکمل ہوئی تو اللہ کے نبی نے مسکرا کر کبھی بھی اس بات پہ خوشی نہیں کی میری دنیا ہے۔ جب مسکرائے تو اللہ کا قانون آیا، جنت کا حکم ہوا تو مسکرائے، غریب پہ ہاتھ رکھا تو مسکرائے کہ اس غریب کو میری طرف سے ہمدردی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر میں بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لکافۃ المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ورفع الدرجات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اللہم اغفر لی وللحاضرین، اللہم اغفر لی وللسائلین، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہ العالمین ہماری آخرت کی زندگی بہتر بنا، مرض قرض مصیبت غیلات سے بچا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت کر، نوجوانوں کے لیے صراط مستقیم کا راستہ کھول، فتنہ فساد سے بچا، بری زبان سے بچا۔ یا اللہ بری مجلس سے بچا، برے خیال سے بچا۔ وہ عزت کا عطا جو حضرت بلال کو تو نے عزت عطا کی، اے دین دنیا کے مالک اپنے فضل سے ہمارا مالک بن جا۔ اے خالق کائنات عزت کا مقام کرتا، ایمان کی موت کرتا۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما اس دنیا میں، اور مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے ساتھ ہو۔ میدان حشر میں محمد کی غلامی نصیب فرما۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا، یا اللہ بری خسرتوں سے بچا۔ بچانے والی تیری ذات ہے، لا شریک ہے، لا وزیر ہے، کرم کی نظر سے دیکھ یا ارحم الراحمین۔ امن یجیب مضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، برحمتک یا ارحم الراحمین۔